نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ماہ شعبان کی ایک خاص نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں عبادت، ریاضت، مجاہدہ بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے، اور نفلی عبادات پر بھی زیادہ وقت دیتے۔ جو اعمال اللہ کے نبی نے ماہ شعبان میں کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امت بھی ان اعمال کو کرے یا کرنے کی کوشش کرے۔ ماہ شعبان میں 15 شعبان کی رات بڑی برکت والی رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب بری ہونا، گناہوں سے معافی حاصل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ شب برات گناہوں سے معافی اور رحمت الہی کے حصول کی رات ہے، اس لیے اس کو قیمتی بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن مصیبتوں کے اندر ہم پھنس چکے ہیں، جن پریشانیوں کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ اس رات اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی، فیوز و برکات کا نزول جو ہے وہ بے تحاشا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ ان راتوں کے اندر فیوز و برکات کو بڑھا دیتے ہیں۔ 4 راتیں جو برکت والی راتیں، شب برات، شب قدر، عرفہ کی رات، عید الفطر کی رات، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ ان 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان 4 راتوں میں ایک رات جو ابھی آنے والی ہے وہ ہے 15 شعبان کی رات، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اگر 15 شعبان کی رات کو آپ قیمتی بنا لیں گے، اللہ کی عبادت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، تو جو فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوں گے، وہ فیوز و برکات سارا سال آپ کی زندگی میں خیرات بانٹتے رہیں گے، ان کا نفع آپ اٹھاتے رہیں گے۔ بات ایک رات کی نہیں بلکہ ایک سال کی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رات کو، یعنی 15 شعبان کو، عید الفطر کی رات کو، یوم عرفہ کی رات کو جو عید الاضحیٰ کی رات ہے، ان میں کسی ایک رات کو قیمتی بنا لیا تو سال بھر اس رات کی کمائی سے نفع اٹھاتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے زندگی میں شب قدر کو پا لیا تو وہ ایک رات ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ایک بار پھر آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، جس نے 15 شعبان کی رات کو قیمتی بنا لیا، اس کے ثمرات، اس کے برکات سارا سال جاری رہیں گے، ہماری زندگی میں شامل رہیں گے وہ ثمرات، وہ فائدے، وہ نفع، اور ہمیں اس کا فائدہ ملتا رہے گا، برکتیں، سلامتی شامل حال رہے گی زندگی میں۔ اور دیکھیں، تصویر کا یہ ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ، اگر ہم یہ رات غفلت میں گزار دی، سوتے ہوئے گزار دی، خرافات میں گزار دی، تو اس کی نحوست بھی پھر سارا سال ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 15 شعبان کی رات کو عبادت کی، نوافل پڑھے، تلاوت کی، ذکر اذکار کیے، اور اگلے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھا، تو اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے تک 30 صحابہ کے ذریعے یہ روایت پہنچی ہے کہ جس نے 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اللہ اس کی
70 حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ یہ اتنی برکت والی رات ہے۔ اگر ہم اس رات کو بھی نوافل نہیں پڑھ سکتے تو ہماری یہ بدبختی ہے۔ اللہ کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہو، دریا کے کنارے بیٹھا شخص پیاسا رہ جائے تو پھر اس کی بدبختی میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی جہنم سے خلاصی مانگنے والا جہنم سے اسے بری کر دوں، ہے کوئی جنت کا طلبگار میں اسے جنت عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار جس کو شفا چاہیے اس کو میں صحت عطا کر دوں۔ اب جو عطا کرنے والی ذات ہے وہ تو عطا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، رحمت الہی تو جوش میں ہے، اور جس کی ضرورتیں ہیں وہ لمبی تان کے سویا ہوا ہے، اس کی بدبختی پر کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا ایسے شخص پر۔ اس لیے اس رات کو قیمتی بنا لو۔ کیسے قیمتی بنائیں؟ نوافل کا اہتمام کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھ لیں۔ نوافل پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے بعد ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک اور استغفار پڑھیں۔ درود پاک بیک وقت اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہے، یعنی ذکر الہی بھی ہے اور ذکر رسول بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیں گے، 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے اور 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھو گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، ایک بار درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ انعامات دیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 لوگوں کی جنت طالب ہے۔ دیکھیں ہم سب جنت کے طالب ہیں، لیکن 5 وہ خوش نصیب ہیں جن کو جنت اللہ سے مانگتی ہے کہ مجھے عطا کر دیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ 5 خوش نصیب کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جنت اللہ سے مانگتی ہے کہ اے اللہ یہ مجھے عطا کر دے۔ پھر دوسرا وہ جو اپنی زبان کو غیبت سے روکتا ہے، اور تیسرا وہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، اور چوتھا وہ جو بے لباس کو لباس پہناتا ہے، یعنی جس کے پاس کپڑے وغیرہ لینے کی طاقت نہیں اسے کپڑے لے کر دیتا ہے، اور 5واں وہ شخص جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ 5 وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو جنت اللہ سے مانگتی ہے کہ یہ مجھے دے دیں، مجھے عطا فرما دیں۔ تو آپ شب برات میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، یعنی نوافل تلاوت اذکار کے بعد بقیہ سارا وقت، جب تک آپ کو نیند تنگ نہ کرے، نیند کا غلبہ نہ ہو، جب تک جاگنے کی آپ طاقت رکھتے ہوں، سکت رکھتے ہوں، اس میں آپ درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بار درود پاک پڑھا 70,000 فرشتے یک زبان ہو کر اس پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، 15 شعبان کی رات کو پٹاخے چلا کے، ہوٹلوں میں روٹیاں کھا کے، ڈکار دے کے سو جاؤ گے، پھر یہ گھڑی گزر جائے گی، یہ رات گزر جائے گی، تو پھر ان خرافات کی جو نحوست ہے وہ پورا سال آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے اس رات کو قیمتی بنا لیں۔ جس نے ایک بار درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کوئی بھی درود پاک، تو 70,000 فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ زمین پر فلاں بن فلاں نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتو اس بندہ مومن کے لیے دعائیں جاری رکھو۔ جب فرشتے ہمارے لیے درود پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں، اور گواہ ہو جاؤ
مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں نے اسے بھی بخش دیا، اس کے والدین کو بھی بخش دیا ہے، اور قیامت تک تم جتنی عبادت کرو گے اس کا اجر و ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ یہ سارے انعام صرف ایک بار درود پاک پڑھنے پر، کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ انسان اس سے محروم رہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یا جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھیں۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پر آپ کا کوئی امتی درود پڑھے گا تو میں درود کے بدلے درود بھیجوں گا، اگر سلام پڑھے گا تو سلام کے بدلے میں سلامتی نازل کروں گا، تو کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ کے بندو، ہم ایک بار پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد تو اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا رحمت نازل کرنا، اور اللہ کا سلام کیا ہے؟ سلامتی نازل کرنا۔ جہاں اور کوئی وظیفہ کام نہیں آتا وہاں اس میں محمد کام آتا ہے، جہاں کوئی ورد وظیفہ کام نہیں آتا وہاں ذکر رسول کام آتا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات اپنی تمام حاجات، ضروریات، تمنائیں، پریشانیاں، گھریلو الجھنیں، بیماریاں، جادو جنات، کچھ بھی ہے، کوئی بھی مسائل اور معاملات ہیں، زندگی الجھی ہوئی ہے، ان تمام پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر آپ اس رات میں عبادت کرنی ہے، اور اس جذبے کے ساتھ عبادت کرنی ہے کہ ہم نے اپنی جھولیاں بھر کے اٹھنا ہے، اور اگلے دن 15 شعبان کے روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال میں، اولاد میں، عزت میں برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رب کریم ہم سب کو شب برات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اللہ ان کے لیے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سب کو صحت سلامتی والی، خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو سکھی ہے اللہ ان کے سکھ میں برکت عطا فرمائے، جو دکھی ہے اللہ ان کے دکھ دور فرمائے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بن مانگے عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔